ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما۔ سورہ نساء آیت نمبر 172، 173، 172 اور 173 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ عار کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی فرشتوں کے لیے یہ عار کی بات ہے جو اللہ کے قریبی ہیں، اور جو کوئی بھی اسے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے پاس ان تمام کو جمع کرنے والا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے فضل و احسان سے الحمدللہ ایک ہفتہ ہمارا رمضان میں مکمل ہو چکا ہے، مگر جہاں پر عبادت کرنے والے جمع ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں، وہیں پر ایک بڑی جماعت ایسی بھی نظر آ رہی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان ہو چکا ہے، رمضان کے 3 دن ہی رمضان ہیں، رمضان کی 3 تراویح ہی تراویح ہیں، رمضان کے 3 روزے ہی روزے ہیں۔ اس کے بعد میں ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ وہ 3 روزوں کے بعد کچھ لوگوں نے روزے ہی رکھنا چھوڑ دیے، کئی لوگ تراویح میں پیچھے ہٹتے چلے گئے، کئی لوگ اپنے معمولات میں ایسے پیش آنے لگے کہ گویا کہ رمضان ختم ہی ہو چکا ہے، حالانکہ رمضان جو بابرکت مہینہ ہے اس کی برکتیں پورے مہینے کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے جو وعدے ذکر کیے ہیں اللہ کے، وہ پورے مہینے کے لیے ذکر کیے ہیں۔ من صام رمضان، من قام رمضان، کہ جو کوئی بھی روزے رکھے گا تو 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں وہ، اور جو کوئی بھی قیام اللیل کرے گا تو یہ 30 یا 29 دن کی بات ہے۔ بعض لوگ یہ جو سمجھتے ہیں کہ 3 روزے بڑے ہیں یا 3 تراویح بڑی ہیں، اس کے بعد میں ہم اپنے معمولات میں آ جائیں گے، یا یہ کہ ہم ابتدائی 3 دنوں میں پورا قرآن سن لیں گے، ابتدائی 10 دنوں میں پورا قرآن سن لیں گے، پھر اپنے بزنس کی طرف آ جائیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین سے یا کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ تو مغفور ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اس بات پر کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، رات کی نمازیں گناہوں کو معاف کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ چلو تمہارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، کہ ہم قیام اللیل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم سے میں راضی ہو چکا ہوں، جاؤ اب تمہیں کوئی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ اللہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، کم و بیش 10 صحابہ تو ایسے تھے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ یہ جنتی ہیں، مگر ان کے عمل میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی، کبھی بھی وہ لوگ عمل میں پیچھے نہیں ہوئے۔ آج یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں جس کی وجہ سے کبھی ہماری رات کی عبادتیں اور کبھی کبھار تو ہمارے دن کے روزے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے برگزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے لیے کوئی عار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ بندے ہونے کا مطلب بندگی کرنا ہے، اور نہ ہی فرشتوں کے لیے، اور اگر کوئی اس کو عار سمجھتا ہے تو ہم اس کو جمع کرنے والے ہیں قیامت کے دن۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آدمی جو پیچھے ہٹ جاتا ہے عبادتوں سے، اللہ رب العالمین کی بندگی سے،
دو بڑے اسباب اللہ نے ذکر کیے۔ ایک، بندہ آر محسوس کرتا ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کیا؟ نمازیں بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے کیا؟ روزے بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ یہ ایک آر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا اللہ نے ذکر فرمایا تکبر، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو حاضرین گرامی یاد رکھیے، اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ جو لوگ ہیں جو اگلی صفوں میں رہ رہے ہیں، پابندی کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین دوسرے زمرے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دینے والا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے بندوں، صرف کافر ہی جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، صرف مشرک ہی جنت میں جانے والے نہیں ہیں، کئی مسلمان بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کئی ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، اور اگر ہم نہ بھی جانیں تو یاد رکھیے ہم نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے سے کئی گناہ کر دیتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی حساب و کتاب نہیں۔ یہ وقت ہے ان گناہوں کو دھلنے کا، رب کی رضا حاصل کرتے ہوئے ان گناہوں کو جو ہے معاف کرا لینے کا۔ ایسے وقت میں ہم پیچھے پیچھے نکلتے جا رہے ہیں، دین سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، قرآن سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اوتھینٹک ہیں ہر چیز میں، ہم 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو نبی سے ثابت ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو ہے آپ 2-4 رمضان جو ہے عبادت کر لیں اس کے بعد پیچھے ہٹ جائیں، یا آپ اپنے وہ پوڑیوں کو اہمیت دے دیں جس کو آپ چھوڑ کر جانے والے ہیں، کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ آپ وہ 2-4 روپئے کو جو ہے یا 2-4 کروڑ روپے کو آپ اہمیت دے کر جو ہے آپ پیچھے ہٹ جا رہے ہیں۔ کون پیسے لے کر گیا تھا جو آپ لے کر جانے والے ہیں؟ ہم سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ حیدرآباد کے ایک رئیس شخصیت گزر گئی، کئی ہزاروں کا مجمع دیکھنے کے لیے گیا، دیکھا ہوگا لوگوں نے تو اس کے کفن میں کوئی 1 روپیہ نہیں تھا۔ ہم کہاں سے لے کر جانے والے ہیں؟ کفن بھی اس کی کوئی مرضی کا ہوگا یا نہ ہوگا واللہ اعلم، اور وہ کب تک رہے گا وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ روزیاں، یہ جو ہے کپڑے یا جو ہے کمانے کی چیزیں، یہ سب عارضی ہیں، یہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ رب کی رضا اصل ہے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، میں قبر میں چلا جاؤں گا، رب کی رضا وہاں پر نظر آئے گی۔ یا تو ہم نور میں ہوں گے یا تو ظلمتوں میں ہوں گے، روشنیوں میں ہوں گے یا تاریکیوں میں ہوں گے۔ اس کو بنانے کا وقت اب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم معمولی سے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمیں گرمی نہ ہو، ہم جو ہے نرم انداز میں رہیں، اچھی چیز کھائیں وغیرہ۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اچانک جب آنکھ بند ہو جائے گی، جنت کی روزیاں ہمیں ملنی چاہیے، اس کے لیے میں کچھ کروں، جنت کا بستر بچھنا چاہیے، اس کے لیے میں کچھ کروں، جنت کی طرف سے اللہ کی نعمتیں میری قبر میں آنی چاہیے، اس کے لیے میں کچھ کروں۔ یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو کہ اللہ کے پاس جانا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو سوائے افسوس کے میرے پاس کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، 1 ہفتہ گزر چکا ہے، ہو سکتا ہے اور 3 ہفتے ہوں یا 3.5-4 ہفتے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ رمضان ہمارے لیے بھی آخری رمضان ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اگر نہ بھی ہو تو یہ رمضان ایسا ہونا چاہیے کہ سابقہ تمام گناہوں کے لیے معافی کفارہ والا ہونا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کے بعد میں ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو، رمضان کے بعد میں ہمارا ایک نیا آغاز ہو۔ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں جائزہ لیجئے، کیا کیا کوتاہیاں ہیں جائزہ لیجئے، پوائنٹ آؤٹ کیجئے، اس کو جو ہے ترتیب دیجئے۔ یہ وقت ہے، اللہ کے ہم قریب ہیں، ہمارا دشمن قید ہو چکا ہے، اس کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، ایک ایک کمی کو، ایک ایک کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے گناہوں کا جائزہ لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا کر ایک ایک گناہ کی معافی طلب کیجئے،
ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین جب کا جو وعدہ ہے کہ ایسے رمضانوں میں کئی لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری گردنیں کہاں پر ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کہ ہمارا حساب کہاں ہے، کیا معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ ان راتوں میں گردنیں آزاد ہوتی ہیں جہنم سے، ایک عقل مند آدمی، ایک ہوشیار آدمی، ایک چالاک آدمی یہ کوشش کرے کہ میں اپنی گردن کو آزاد کروں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے متعلقین کی گردن کو آزاد کروں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہم مکمل رمضان اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کی طرف آگے بڑھنے والے ہو جائیں، ہم سنن و نوافل کی، قرآن کی تلاوت کی اور دیگر نیکیوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں سے دور ہونے والے ہو جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کوتاہیاں اس ہفتے میں ہم سے ہوئی ہیں اللہ اسے درگزر فرمائے، آئندہ جو عشر باقی ہیں اللہ رب العالمین اسے احسن انداز سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے درمیان اس سے پہلے رمضان میں تھے، جن میں کسی کے والدین، کسی کے بھائی، کسی کے بزرگ جو توحید پر تھے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی زندگی میں انہوں نے جو جو نیکیاں کی ہیں اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے، اور رب العالمین ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور رب العالمین ہمیں ایسے ہی رمضان عطا کرتے رہے، اور اگر یہی رمضان ہمارا آخری رمضان ہو تو یہ ہماری جہنم سے چھٹکارے کا باعث بن جائے، جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔